بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی تاریخ میں 2 جنگوں میں ہاتھیوں کی وجہ سے شکست کا ذکر ملتا ہے۔ ایک پنجاب کے راجہ پورس کی جہلم پاکستان کے مقام پر سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست، اور دوسرے سلطنت دہلی کے بادشاہ ابراہیم لودھی کی پانی پت کے مقام پر ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں شکست۔ دونوں ہی جنگوں میں دشمن کو کچلنے کے لیے تیار کیے گئے ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو کچل ڈالا تھا۔ آج کل بھارت کے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے نریندر مودی جی کے ہاتھی میدان میں اترے ہیں، لیکن کہیں یہ چال الٹی نہ پڑ جائے۔ یہ ہاتھی ہی مودی جی کی طاقت ہیں، اور اگر ان کو قابو نہ کیا گیا تو یہ ہاتھی ہی مودی جی کے لیے پورس کے ہاتھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ امید ہے بھارتی جنتا کی اکثریت اپنے دیش کو ان مست ہاتھیوں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہونے دے گی۔ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے متعصبانہ سوچ کی لہر کافی سمے سے چل رہی ہے۔ تازہ ترین حرکت دلی میں ہوئے تبلیغی جماعت کے اجتماع کو بہانہ بنایا گیا ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے بھارت میں کورونا مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تبلیغی جماعت کے دہلی کے اجتماع میں صرف 2000 کے قریب لوگ تھے۔ اجتماع کے شرکاء کی تعداد بڑھا چڑھا کر بیان کی گئی۔ اجتماع دلی میں ہوا، جبکہ بھارت میں کورونا سے پہلی موت کرناٹکا میں ہوئی۔ اجتماع کا اعلان 1 سال پہلے ہوا تھا، جبکہ صرف 4 گھنٹے کے نوٹس پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ لگتا ہے یہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ پوری دنیا اور علاقائی ممالک میں لاک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا، مگر بھارت میں لاک ڈاؤن تبلیغی اجتماع کے دوران کیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے فوراً بعد تبلیغی جماعت کی طرف سے حکومت کو اجتماع کی بستی کو کوارنٹائن سینٹر بنانے کی درخواست دی گئی، مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ الٹا جماعت کے سربراہ مولانا سعد آزاد اور دیگر منتظمین کے خلاف برطانوی راج کے وبائی امراض کے قانون مجریہ 1897 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ سے انصاف کی توقع تھی، لیکن انہوں نے بھی ہندو ووٹر کو خوش کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم کو تیزی سے بڑھایا گیا۔ سارے دیش میں صرف ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، مسلمان مریضوں کے لیے وارڈ الگ کر دیا گیا۔ اس قسم کا اسلاموفوبیا تو مغربی ممالک میں بھی نہیں ہوا، جہاں القاعدہ اور دیگر ٹیررسٹوں نے تباہی پھیلائی تھی۔ بھارتی مسلم رہنماؤں نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے علاوہ جامعہ مسجد دہلی کے امام سید احمد بخاری، لکھنؤ سے مولانا کلب جواد نقوی صاحب اور مولانا خالد رشید نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ جمعہ یا ظہر کی نماز گھر پر پڑھیں۔ بھارت نے جمہوریت کے علمبردار ہونے اور اپنے سیکولر اسٹیٹ ہونے کے دعوے کو خود ہی نقصان پہنچایا۔ ہمارا اشارہ اس وقت میڈیا میں پھیلے ہوئے بی جے پی والوں کے عقل سے خالی بیانات، انٹرویوز اور ٹویٹر پیغامات کی طرف ہے، جس میں بھارتی مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بی جے پی والوں کا خیال تھا کہ صرف پاکستان ہی شور مچائے گا اور ہم بھارتی مسلمانوں کو پاکستانی ایجنٹ ہونے کا طعنہ دے کر خاموش کرا دیں گے۔ ان کی توقع کے برعکس اس دفعہ دیگر اسلامی ممالک بالخصوص خلیج کی عرب ریاستوں سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ بی جے پی کے بغلولوں نے پتہ نہیں کس غلط فہمی میں سوئی ہوئی بھیڑوں کے چھتے میں لات ماری ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی ٹویٹ کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ اپنی پارٹی کی پالیسیوں کے حق میں بہت زوردار ٹویٹ کرتے ہیں۔ آج تک گجرات کے مسلم کش فسادات ہوں، بی جے پی پر ان کا قبضہ ہو،
بابری مسجد، کشمیر، CAA، NRC اور سینکڑوں دوسرے مسائل پر ان کا رویہ ہمیشہ سخت رہا اور وہ زوردار ٹویٹ اور بیانات دیتے رہے ہیں، مگر اس دفعہ وہ اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں اور شرمندگی اٹھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے حمایتیوں کی رونت بھری حرکتیں، جس میں BJP MP سبرامنیم سوامی کا لوک سبھا میں بیان اور ایک مغربی چینل کو دیے گئے انٹرویو اور اسلامی ممالک میں رہنے والے لوگوں کو ٹویٹ وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ہم BJP لیڈر سبرامنیم سوامی کا اپریل کے شروع میں کیے گئے اس دعوے کے ساتھ اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ہندوستان کو مسلمانوں کی وجہ سے خطرہ ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغامات اور ایک غیر ملکی TV پر دیے گئے انٹرویو میں سوامی جی نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف اس نقطہ نظر پر سارا ملک ہمارے ساتھ ہے اور سخت گیر موقف سے مسائل حل کرنے کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے غیر سنجیدہ بلکہ بے وقوفانہ اور گھٹیا ریمارکس میں مسلمانوں کے لیے نفرت اور تعصب کا انکشاف ہوتا ہے۔ جلتی پر تیل کا کام کیا ایک BJP سپورٹر نے، جو UAE میں کام کرتے ہیں، خود کو ایک عالمی طاقت کا شہری سمجھتے ہوئے گلف کے اسلامی ممالک میں بسنے والے بھارتی شہری نے ایک غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں ملازم سوربھ اپادھیائے نے پورس کے ہاتھی کا کردار ادا کرتے ہوئے ٹویٹر پر متعدد پوسٹیں کی، جن میں اس نے تبلیغی جماعت پر COVID-19 پھیلانے کا الزام عائد کیا اور نفرت انگیز ریمارکس دیے۔ اس جیسے پاگلوں سے پوچھیں کہ کیا چائنا اور امریکہ میں بھی تبلیغی جماعت کے لوگ گئے تھے؟ کیا اٹلی، اسپین، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک سے واپس آنے والے بھارتی شہری جن کو ہندوستانی فضائی کمپنیاں واپس لائیں، ان میں کوئی وبا زدہ پازیٹیو نہیں نکلا؟ کوئی مانے یا نہ مانے، مودی جی اور ان کی حکومت اس وقت سخت دباؤ میں آ گئی ہے۔ بدقسمتی سے اس دفعہ انہیں عرب دنیا کے لیڈران اور قانونی ماہرین کے سخت رد عمل سے واسطہ پڑا ہے، جو مسلمانوں کے حق میں آیا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں ان کی عمارت زمین پر آ رہی۔ اب بات کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بات تھوڑی زیادہ پھیل گئی ہے۔ یہاں رک کر اس رویے کی اساس پر بات کرنا چاہیں گے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اسلامی ممالک کی طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ سخت رویے کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، مگر وہ حکمران فیملی کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ اس مرتبہ بھارتی میڈیا اور بھارت میں بسنے والے لیڈرز کے بیانات کی تنقید مشرق وسطیٰ کی اعلیٰ سطح سے آ رہی ہے۔ UAE، عمان، سعودی عرب اور کویت کی جانب سے تنقید ہوئی ہے۔ UAE کے شاہی خاندان کی ایک فرد شہزادی القاسمی نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے واضح الفاظ میں بھارتی شہری سوربھ اپادھیائے کے ٹویٹ کو نسل پرست اور امتیازی سلوک قرار دیا ہے اور اس اسلاموفوبیا کا نوٹس لیا ہے۔ شہزادی متعصبانہ ٹویٹ کے اسکرین شاٹ کے ساتھ تمام ہندوستانیوں کو ایک واضح پیغام دیتی ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں کسی بھی شخص کو جو کھلم کھلا نسل پرستانہ اور امتیازی سلوک کی بات کرے گا، اس کو جرمانہ کیا جائے گا اور یہ ملک چھوڑنا ہوگا۔ ایک اور جگہ شہزادی نے کہا کہ حکمرانوں کی ہندوستان سے دوستی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کی بے رحمی کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ یہاں کام کرنے والے تمام ملازمین کو کام کی تنخواہ دی جاتی ہے، کوئی بھی مفت میں کام نہیں کرتا۔ جس جگہ سے آپ اپنا رزق کماتے ہیں اس جگہ کو تم نے تانا دیا ہے، یہ تضحیک کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ پچھلی پیر کو NDTV کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ گستاخانہ ٹویٹس کے بارے میں باتیں کی ہیں کیونکہ میں نے جو دیکھا اسے پسند نہیں کیا۔ اپنے ایک حالیہ ٹویٹ میں شہزادی مونا بنت فہد بن محمد آل سعید، جو کہ نائب وزیر اعظم فہد بن محمد آل سعید کی بیٹی ہیں، نے کہا عمان اپنے مسلم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر بھارتی حکومت وہاں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک بند نہیں کرا سکتی
تو ممکن ہے کہ 1 ملین ورکرز جو عمان میں کام کرتے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں یہ معاملہ عمان کے سلطان کے ساتھ اٹھاؤں گی۔ دونوں شہزادیاں ان متعدد ممتاز عرب شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اسلامو فوبک ٹویٹس پر تنقید کی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے مختلف رہنماؤں اور دانشوروں نے بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ کویت کے ایک وکیل خالد الصفین نے نفرت کے اظہار کرنے والے ان ہندوستانیوں کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں تشدد اس ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ انہوں نے لکھا، بین الاقوامی خاموشی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی عدم موجودگی کے ساتھ نسل پرستی کا گھناؤنا عمل جاری ہے۔ ایک اور ممتاز مسلم اسکالر عبد الرحمن النصر نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ اسلامی ممالک میں جہاں ہندو رہتے ہیں ان کے ساتھ انسانیت اور احترام کا سلوک کیا جاتا ہے، وہیں دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ پچھلی اتوار کے روز اسلامی تعاون تنظیم کی قائم کردہ انسانی حقوق کمیشن IPHARC نے ہندوستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہندوستان میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر کو روکے اور اس کے مطابق مظلوم مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ تازہ ترین سخت تنقید کویت کابینہ کی طرف سے آئی ہے۔ اپنے تازہ ترین اجلاس میں کویتی وزراء کی کابینہ نے متفقہ طور پر بھارتی مسلمانوں کے خلاف جاری نفرت کی مذمت کی ہے۔ کویت کابینہ نے اسلامی ممالک کی تعاون کونسل کو یہ معاملہ زوردار طریقے سے اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ بھارت کی طرف سے اب وضاحتیں آ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ BJP حکومت کی معافی تلافی کی درخواست کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے کچھ حلقوں سے بھی تردید آنا شروع ہوئی ہے، مگر مودی جی کے ہاتھیوں نے اپنے ہی دیش کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارت کے دانشمندوں اور جمہوریت کے پرستاروں کو یاد رکھنا پڑے گا، مشرق وسطیٰ میں جمہوریت نہیں ہے۔ حکمرانوں کی تردید اپنی جگہ، مگر عرب عوام کے ذہنوں میں ان ہاتھیوں نے زہر گھول دیا ہے۔ کویت، سعودی عرب، UAE اور عمان سے جو رد عمل آیا ہے وہ شاید BJP حکومت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ BJP حکمران اپنے سپورٹر کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ BJP کے تیار کیے ہوئے ہاتھی شاید ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے بھارتی شہریوں کے لیے نفسیاتی اور بے یقینی کے حالات پیدا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہاں کام کرنے والے مسلمانوں کو بھی بھارت کا دفاع کرنے اور مقامی لوگوں کو ٹھنڈا کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ مسلمان ایک امت ہیں اور بھارتی مسلمان اپنی امت کے خیالات کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جو بھارت کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا۔ CNBC کو انٹرویو دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی سفیر نے پردھان منتری نریندر مودی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا اور کہا، امتیازی سلوک ہمارے اخلاقی تانے بانے اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ UAE میں موجود ہندوستانی شہریوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف خلیج کے ممالک میں بسنے والے بھارتی شہریوں کی ہی ذمہ داری بنتی ہے؟ خود بھارت میں رہنے والے لوگ اور شہریوں کو یہ بات ذہن نشین نہیں کرنی چاہیے؟ خود BJP والوں کو عالم اسلام کے جذبات کا دھیان کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اپنی برادری کو نصیحت کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں بھارت کے سابق مندوب نودیپ سوری نے متنبع کیا کہ UAE میں نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سخت قوانین موجود ہیں جو تمام مذاہب کے خلاف توہین آمیز تبصرے پر لاگو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ UAE بھارت کا تیسرا اہم شراکت دار ہے جو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور وہاں 3.4 ملین ہندوستانی رہتے ہیں جو ہر سال $17 بلین کی ترسیلات بھیجتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں
کہ دونوں ممالک میں مضبوط دو طرفہ تعلقات ہیں، لیکن ان غیر ضروری تنازعات سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اپنی شروع کی بات کو جوڑتے ہوئے ہیٹ سپیچز کو اس تمام فساد کی اساس سمجھتے ہیں، اور بھارت کی حکمراں جماعت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہیٹ سپیچز کے ذریعے آگے بڑھی ہے اور بھڑکاؤ بھاشنوں کے ذریعے ایک لمبا راستہ طے کر کے اقتدار میں آئی ہے، اور اب بھی نفرت کی ہی سیاست کر رہی ہے۔ بھارت کے عوام کی اکثریت اس رویے سے نالاں ہے اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسی قید میں ہے جو ختم کرنا شاید اسی کے بس میں ہے۔ ہندوتوا سے نفرت پھیلا کر الیکشن تو جیتا جا سکتا ہے، مگر ملک چلانے میں مدد نہیں کرے گی، الٹا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے مودی جی کے مست ہاتھیوں کو دیش کو نقصان پہنچانے سے روک لیا جائے۔ کرونا وائرس کے خلاف دنیا متحد ہے، لیکن بھارت نے اسے بھی مسلم غیر مسلم میں تقسیم کر دیا ہے۔ پورس کے ہاتھیوں کو بھگوان کے نام پر روک لو، آگے آپ بہتر جانتے ہیں۔ شکریہ۔